اکبر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب آخر میں دیوبندی عوام الناس کے لیے بالخصوص اور باقی مکاتب فکر کے لیے بالعموم عوام الناس کی عدالت میں اپنا مقدمہ رکھنے لگا ہوں. مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی نے جو حرکت شریف فرمائی اس حوالے سے 10 علمی پوائنٹس مختصر ہیں جو میں نے ڈسکس کرنے ہیں. ویسے آخری پہ تو میں 1 گھنٹہ بول لوں گا کیونکہ وہ ہے امیر شام کا مسئلہ, لیکن اس کے لیے ہم 5B کا تعارف ہی کافی ہوگا. باقی اگر کیفیت تعریف ہوئی تو ہو سکتا ہے وہ چل پڑے آگے, ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے تو رات کو بھی اٹھا کے تو کہنا کہ اہل بیت کا دفاع کرنا ہے تو سر ہاں غدیر خم پہ کھڑے ہیں. قرآن اور اہل بیت, توحید پہ 0 ٹالرنس, اہل بیت پہ 0 ٹالرنس. قرآن اور اہل بیت, صحیح مسلم 6225 سے لے کے 6228 تک, بس یہ ہمارا منہج کی بنیاد ہے اللہ کے فضل سے. بہرحال یہ 5 منٹ کی جو ان کی ویڈیو تھی نا جی, جاتے جاتے انہوں نے جو ڈرتے ڈرتے ایسے ایسے دیکھتے ہوئے بنائی اور جس طرح آئے تھے ویسے ہی چلے گئے, اس کو میں 10 علمی پوائنٹس کی شکل میں ڈسکس کروں گا. اس کے جو ان کے جو فرامین ہیں نا ان کی شرح بیان کروں گا. علمی پوائنٹ نمبر 1, انہوں نے کہا میں 22 گھنٹے کا سفر کر کے آیا, کتابوں کا بورا اٹھا کے لایا. اور میں نے 48 گھنٹے پہلے یہ ریکارڈ کروایا تھا کہ میں اسپیشل کراچی سے جہلم آیا ہوں, اور آپ کو پتہ ہے جہلم کراچی سے 20-22 گھنٹے کا سفر ہے, کافی دور ہے جہلم. اور میرا مقصد صرف اور صرف انجینئر صاحب سے ایک محبت کے ساتھ ایک اچھے ماحول میں بات چیت کرنا تھا. کتابوں کا پورا بورا لے کر آیا تھا میں, لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنی زیادہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا جس کی ہمیں توقع نہیں تھی. لوگ کہہ رہے فتح تھی, ان کے چہرہ پھر لٹکا ہوا کیوں تھا, انہوں نے اپنی انسلٹ کیوں فیل کی کہ میں اتنی بڑی شخصیت آیا اور انجینئر صاحب نے مجھے ملے. سر ایسے وہ کاٹتے نہیں ہیں, لیکن مجھے افسوس ہے واللہ میری کبھی خواہش نہیں تھی, اتنا سافٹ شکار میرے ہاتھ سے نکل گیا, لیکن وہ حرکت ہی ایسی کی کہ جس میں پھر انوالومنٹ دوسرے مسئلوں کی ہوگی, لیگل ایشوز انوالو ہو گئے, وہ میں پہلے بتا چکا ہوں. یہ ان کا سفید جھوٹ ہے کہ 22 گھنٹے کا سفر کر کے آئے, یہ بائی ایئر آئے ہیں, وہ 2 گھنٹے کا سفر ہے, سمجھ آئی, یہ جھوٹ بولا. 22 گھنٹے کا تو میرے جیسے غریبوں کا سفر ہوتا ہے نا. اور کہا جی گاڑی میں, وہ گاڑی اسلام آباد سے جہلم تک آئی تھی تو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ یہ لگا لیں, 4 گھنٹے کا ٹوٹل سفر ہے. پکڑے کیسے گئے یہ جب ایئرپورٹ رہے وہاں ہمارے اسٹوڈنٹس ہر جگہ بکھرے ہوئے ہیں, انہوں نے ان کو دیکھ لیا, پاس گئے. یہ سر ہمارا ہی حوصلہ ہے, میں نے سب کو کہا ہوا ہے کہ ہر بندے کی رسپیکٹ کرنی ہے. وہ مفتی صاحب کو ملے اور کہا کہ مفتی صاحب آپ اسلام آباد آئے ہیں تو پھر انجینئر صاحب سے ملیں گے. کہتے ہیں ان کو ساتھ ہی رنگ فاق ہو گیا کہ انہوں کس طرح پتہ لگ گیا صاحب کشف تو نہیں کدھر انجینئر صاحب بندہ بھیجتا ہے انہوں نے, وہ ہر جگہ بندے پہ نے بھائی. پھر انہوں نے کہا مصعب آپ کے ساتھ سیلفی لینی ہے, انہوں نے سیلفی بھی لے لی اور وہ سیلفی انہوں نے ہمیں بھیجی ہوئی ہے. لا دیں یہ ویڈیوز, لا دیں. سر ہوا کچھ یوں تھا اس دن کہ سوموار والا دن تھا, 4 تاریخ تھی, اور 2:35 پہ نا میرے بھائی کی فلائٹ تھی, ریاض سے اسلام آباد آ رہے تھے. تو ہم وہاں پہ باہر انتظار کر رہے تھے کیونکہ نا آج کل وہ کورونا کی وجہ سے نا وہ ایئرپورٹ کے اندر نہیں جانے دیتے, ریسیونگ کے لیے آپ کو باہر کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو اچانک میری پیچھے نظر پڑی تو کافی لوگ سیلفیاں لے رہے تھے. میں نے کہا یار پتہ نہیں کون آیا ہوا, میں نے دوست کو بولا, میں نے کہا یار پتہ نہیں کون آیا ہوا, لوگ سیلفیاں لے رہے ہیں, خیر چھوڑو ہم بھائی کو دیکھتے ہیں. پھر وہ جو میرا دوست تھا وہ اس کی نظر پڑی, وہ کہتا ہے مفتی صاحب آئے ہیں. تو جب دیکھا تو واقعی مفتی صاحب تھے. پھر ہم گئے, جب ان کے پاس سیلفی لینے گئے نا تو وہ پریشان تھے, مطلب اس وقت بھی پریشان تھے. ان کا پریشانی اس وجہ تھی, وجہ یہ تھی کہ جو بندہ ان کو لینے آ رہا تھا نا وہ نہیں تھا پہنچا, کیونکہ وہ اس کا انتظار کر رہے تھے, اس کو بار بار فون میں لا رہے تھے کہ بھائی تو کدھر ہے. تو پھر ہم نے سیلفی لی, اس کے بعد ہم نے کہا جی آپ انجینئر علی مرزا صاحب سے بھی ملنے آئے ہیں تو کب آ رہے ہیں اکیڈمی. تو پھر ان کو تھوڑا سا ان کا اور چہرہ ڈاؤن ہو گیا, تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ کہ اسٹوڈنٹ تو نہیں ان کے. پھر
ہم سے انہوں نے سوال کیا کہ آپ اکیڈمی جاتے ہیں؟ تو ہم نے کہا جی ہم جاتے ہیں اکیڈمی. تو پھر جب انہوں نے یہ سنا نا تو ان کا چہرے کے تاثرات اور زیادہ چینج ہو گئے. مطلب کہ مطلب ان کا چہرے الگ ہو گیا. تو پھر ہم میرے ساتھ جو دوست تھا نا وہ کہہ رہا ان سے مزید بات کرتے ہیں مطلب نا آپ. تو پھر وہ میں نے کہا یار چھوڑو بحث کا ٹائم نہیں ہے ادھر پہ خواہ مخواہ کو تماشا بنے گا تو مقصد نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ علی بھائی کا جب انہوں نے نام سنا اور اس کے بعد ان کے چہرے کے تاثرات چینج ہو گئے. مطلب ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے کوئی ان کا اسٹوڈنٹ ملے گا. اصل میں مسئلہ ان کا یہ ہوا کہ وہ ایئرپورٹ کے باہر آ گئے اور جو بندہ ان کو لینے آنا تھا وہ ابھی تک پہنچے ہی نہیں. اس کو لگاتار وہ فون کر رہے تھے. تو بہرحال ان کا یہ سین بن گیا. تو پھر تھوڑی دیر بعد مطلب ہم وہاں پہ تھوڑی دیر کھڑے ہوئے. پھر ہم واپس آ گئے بائک کی. تو میں نے کہا یار یہ نا ہمیں بھائی دیکھتا ہے ہم ادھر کھڑے رہے. پھر کافی دیر بعد ان کا وہ بندہ آیا کوئی لینے کے لیے. پھر اس کو ملے پھر اس کے ساتھ چلے گئے. بہرحال ہم سے یہ مسٹیک ہوئی ہے کہ ہم آپ سے رابطہ نہیں کر سکے, آپ کو بتا نہیں سکے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں ایک یہ ٹینشن تھی ہمیں نیچے جانا ہے, بھائی پتہ نہیں کس راستے سے اوپر آ جائے. وہ ہمیں ڈھونڈتا رہے, میں ان کو ڈھونڈتا رہا ہوں. موبائل ان کے پاس سم بھی نہیں ہے پاکستان والی. تو بہرحال پھر وہ اس ٹینشن میں ہم نیچے چلے گئے. انتظار کرتے رہے تقریباً باہر جا کے تقریباً 4:25-30 پہ باہر آئے ہیں کیونکہ وہ کورونا ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے تھے. پھر ہم وہاں سے نکلے, ہم نے واک اینڈ جانا تھا, وہ بھی ٹینشن تھی. پھر واک اینڈ چلے گئے, وہاں سے پھر واپس آئے اسلام آباد جانا تھا. پھر تقریباً ہم رات 12 بجے پہنچے. بس اس ٹینشن میں تھے اور پھر وہ ہمیں یاد نہیں رہا بتانے کا. بس ہماری یہ مسٹیک ہوئی ہے. پھر اگلے دن بھی بیزی رہے ہیں تو بس اس ٹینشن میں ہم آپ کو بتا نہیں سکے. اصل بھائی نا پتہ کیا وہ ان کا یہ سین تھا نا, ان کے یہ تھا میں جونیئر ایئرپورٹ سے نکلوں گا نا تو ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ کے تو اللہ حافظ, مجھے کسی نے دیکھنا نہیں ہے. وہ بیچارے اتنی دیر کھڑے رہے جناب, فون پہ فون اس کو ملا رہے ہیں کہ یار تو کدھر ہے, کب آئے گا. تو وہ کافی لیٹ بندہ پہنچا. تو پھر یہ تھا کہ میرا جو ساتھ دوست تھا نا وہ بھی علی بھائی کا لسنر ہے. تو اس نے نا مجھے کہتا کہ یار آؤ ان سے بات کرتے ہیں, ساتھ ویڈیو بناتے ہیں. تو آپ ویڈیو بنانا میں بات کروں گا ان سے نا. تو میں نے اس کو منع کیا, میں نے کہا یار چھوڑ ابھی یہ ٹائم نہیں ہے, ان کا موڈ بھی کچھ آف ہے دفعہ کا. اور یہ اصل میں مجھے یہ تھا کہ پراپرلی آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور آئے ہیں اور آپ سب کو پتہ ہوگا. تو اگر مجھے اس چیز کا علم ہوتا نا تو میں فوری رابطہ کر لیتا. مجھے اس چیز کا علم ہی نہیں تھا. یہ تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ تو کوئی فلم اور ڈال کے چلے گئے ہیں. اور پھر ساری سچویشن جو میں نے پیچھے دیکھی ہے پھر اس کی کہانی کی مجھے سمجھ لگی کہ یار یہ اتنے ایئرپورٹ میں کھڑے اتنے پریشان کیوں تھے کہ بندہ کب آ رہا ہے. حالانکہ ان کی تو فین فالوئنگ اتنی زیادہ تھی ایئرپورٹ پہ جناب, کبھی کوئی ادھر سے آ کے سیلفی لے رہا ہے, کبھی کوئی لے رہا ہے. تو حالانکہ بندے کو خوش ہونا چاہیے کہ یار میرے اتنے زیادہ لوگ چاہنے والے آئے ہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا. پر ان کے تاثرات ہی الگ تھے. کیوں الگ تھے؟ وجہ یہی تھی کہ مجھے کوئی علی بھائی کا اسٹوڈنٹ نہ دیکھ لے تو آگے تک بات نہ چلی جائے. بھائی یہ تو بات نہیں پتہ چلا جب انہوں نے یہ سارا ڈرامہ کریٹ کیا. تو پہلا جھوٹ یہ کہ 22 گھنٹے کا سفر نہیں, 2 گھنٹے کا سفر. دوسرا یہ ساتھ ہی اس کے یہ جو انہوں نے کہا کہ بورا لے کے ہوں کتابوں کا, سر قرآن و حدیث سے دلائل دینے کے لیے بوروں کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ بابوں کی کتابوں سے حوالے دینے کے لیے بوروں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تو ایک موبائل کے اندر حدیث کی کتابیں آ جاتی ہیں اور قرآن یہ کتابیں وہ دوسری لے کے آتے ہیں, حدیث کی نہیں لے کے آتے. تو بورے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. آپ اپنے عقائد المحند علی المفند جس کا تعارف شریف اینڈ پہ میں کرواتا ہوں, اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خروج خلیفہ راشد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خلاف, آپ اگر امیر شام کی حمایت کرتے ہیں تو اس کو قرآن و حدیث سے ثابت کریں نا, بابوں سے تو ثابت نہیں کرنا. علمی پوائنٹ نمبر 2, میں محبت بھرا پیغام لے کر آیا تھا انجینئر صاحب کے لیے. یہ محبت بھرا پیغام یہ ہوتا ہے کہ آپ جناب جا کے چوک میں کھڑے ہو کے
اس طرح ویڈیو بنا کے 48 گھنٹے کا آپ کہتے ہیں 48 گھنٹے کا ٹائم ہے جس طرح ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کنٹینر تک کھلوتے ہیں سن. یہ محبت بھرے پیغام. بھائی 1 سال سے آپ کا ایڈمن ہمارے ایڈمن کے ساتھ رابطے میں ہے, ہمارے فون نمبرز آپ کے پاس موجود ہیں. آنے سے پہلے حمزہ علی باسی بھی تو آئے ہیں, حسن الیاس ان کے ساتھ آئے ہیں, 2-3 دفعہ ان سے ٹائم طے ہونے کے بعد وہ یہاں پہ تشریف لائے. ایک طریقہ ہوتا ہے آنے کا, یہ طریقہ ہوتا ہے آنے کا. محبت بھرا پیغام اس طرح لایا جاتا ہے. اور پھر اس محبت بھرے پیغام میں جو زہر چھپا ہوا ہے کہ جس بنیاد میں نے آپ کو بلایا تھا کہ میں نے آپ کے ساتھ اکیلے بات کرنی کیمرہ مین کی موجودگی میں, یا مفتی تقی عثمانی صاحب ساتھ بیٹھ جائیں, تیسرا کوئی بندہ نہیں. آپ نے اس کو وائلیٹ کیا اور کہا کہ 6 سال میرے ساتھ بندے ہوں گے, جس میں ایک مولوی کا بھی نام لے لیا جو 11 سال سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے کہ انجینئر صاحب کے سامنے بیٹھ جاؤں. تو میں نے کہا بھی تیری تو ویورشپ سینکڑوں میں بھی نہیں ہے, بڑے کو بلاؤ. اس کو پتا تھا میں جب 6-7 کا نام لوں گا تو یہ بیٹھنے کے لیے. آپ کو میری شرائط نہیں پتا. دوسرا میں نے 1.5 گھنٹہ المحنت میں بات ہوگی, 1.5 گھنٹہ باقی مسائل پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, وہ تو ہم نے پہلے مانا ہوا ہے, اس کو آپ المحنت کے کھاتے میں ڈالیں کیونکہ آپ عقیدے کا مسئلہ. اور 1.5 گھنٹہ باقی مسائل میں دیوبندیوں کے سارے مان لوں گا فروئی, اگر وہ اپنے عقیدے المحنت والے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا علی علیہ السلام کے خلاف خروج کو حق ثابت کر دیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بغیر دلیل کے آپ کے عقیدے مان لوں گا. جس میں بار بار کہتا ہوں, جب تک قادیانی ختم نبوت کو نہیں مانتے ان سے رفع الیدین پہ بات نہیں ہوگی. وہ رفع الیدین نہیں کرتے, میں کرتا ہوں. تو میں اب ان کو یہ نہیں کہوں گا کہ تم حنفیت چھوڑ دو, وہ حنفی ہیں, انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا ہوا ہے ہم حنفی ہیں. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Wahdahu. جی, حنفیوں سے نکلا ہوا ایک وہ ٹوٹ کے الگ ہوا جن کی ہم نے تکفیر کی. علمی پوائنٹ نمبر 3 کہتے ہیں جی یوٹیوب پر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں, ورنہ انہوں نے اس کو کہا یہ بد اخلاقی ہے کہ میں آیا ہوں تو آپ ویڈیو پہ جواب دیں. آپ لوگ ایک دوسرے کے گھر اس طریقے سے جاتے ہیں, ہم تو کبھی نہیں گئے. کسی کا رشتہ لینے جائیں اس طریقے سے جاتے ہیں, کبھی نہیں گئے. آپ کو اس طریقے سے بلایا تھا, ہمارا فون نمبر موجود تھا, آپ رابطہ کرتے. جس طرح حمزہ علی باسی بھائی آئے اور حسن الیاس بھائی, وہ آپ کے سامنے. اور ویڈیو نہ بنانے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی. صبح 9 بجے مجھے ڈی پی او آفس سے فون آیا, اس کے بعد CTD کا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ سر آپ نے کوئی رسپانس نہیں کرنا. آپ کو پتہ ہے جو انہوں نے یہ ویڈیو اس طرح کر کے تو کتنا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے. میں نے کہا جی آپ مجھے نہ بھی کہتے ہیں نا تو میں نے یہ رسپانس کرنا ہی نہیں تھا, کیونکہ اس نے میری شرطیں وائلیٹ کر دی تھی نا. وہ ملے ساتھ لے کے آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں فرو پہ بھی بات کروں گا. تو میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں میں نے فرو پہ بات کرنی نہیں, اصول پہ بات کرنی, یعنی عقیدوں پہ. تو میں نے کہا آپ بے فکر رہے. اور پھر ان کی وہ ریسکیو کرنے کے لیے انہوں نے طاہر اشرفی کو یوز کیا, دیوبندی کو, جو صاحب کردار عالم دین ہے پاکستان کے مشہور. اور اس نے کہا نہیں کوئی CTD پیچھے نہیں پڑی ہوئی, وہ آزاد شہری ہیں, وہ یہ ہیں. اچھا, ہمیں تو سب کچھ پتا ہے کدھر کدھر وہ بھاگتے رہے ہیں, کس کس جگہ سے اٹھ کے گئے ہیں, سب کچھ پتا ہے ہمیں. تو طاہر اشرفی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا سر چھوڑ دیں اس کو, تو جو ہوا آپ سچے یا میں سچا اس کو تو چھوڑ دیں. آپ چونکہ گورنمنٹ آفیشل ہیں, آپ اپروول لے کے PTV پہ مجھے بٹھا دیں, یا آپ کی موجودگی میں ہم دونوں بیٹھ جاتے ہیں. آپ بھی دیوبندیوں کی طرف سے بیٹھ جائیں, تیسرا کیمرہ مین ہو, ہم تیار ہیں. آپ اپروول لے دیں, اپروول کے بغیر بھی چھپ چھپا کے ملنا ہے وہ مل لیں آپ. بعد میں ویڈیو لوگ دیکھیں گے تو پولیس کیس بھی نہیں بنے گا, کیونکہ پولیس کا تو ہوتا ہے کہ جب آپ ہنگامہ کھڑا کریں. جس طرح وہ داتا دربار پہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ ہوا, یہی کچھ انہوں نے میرے ساتھ کرنا تھا. ہمارے پاس مولوی لیکس موجود تھی, سب کچھ موجود تھا. وہ نہ بھی ہوتا تب بھی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ شرافت علی والی ہے, چلاکی ہوشیاری بنو امیہ سے بھی زیادہ ہے اللہ کے فضل سے. تو اور طاہر اشرفی صاحب سے تو میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ اجاز بھائی جو ہمارے کامن دوست ہیں لاہور میں, ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے فون کر کے کہا یہ طاہر اشرفی نے کیا حرکت کی, حالانکہ یہ 2 ہفتے پہلے کمٹ کر کے گیا تھا میرے ساتھ کہ علی بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا. تو میں نے کہا جی اب آپ اس سے خود پوچھیں, تو آپ اس کے گھر بیٹھ جائیں, ان کے گھر, میں بھی آنے کے لیے تیار ہوں, بیٹھیں. علمی پوائنٹ نمبر 4 مفتی صاحب نے اس ویڈیو میں کہا کوئی نمائندہ رابطہ کر لیتا. بھائی ہم کیوں رابطہ کریں, آئے آپ ہیں, آپ رابطہ کریں, چلنے سے پہلے رابطہ کریں. اور پھر کہہ رہے ہیں جی میں تو جیل میں آ کے
کہا میں کون سا آپ کے گھر آ گیا؟ مجھے جیلم ہی آ گئے نا، اتنی دور آ گئے تو گھر ہی پہنچ گئے نا، جیلم تو 2 کلومیٹر کے اندر ختم ہو جاتا ہے. اور پھر آگے شرطیں بھی وائلیٹ کر دی جن کے اوپر میں نے بلایا تھا. 032159000162 دنیا کے ہر بندے کو پتا، آپ کا ایڈمن تو ابھی تک رابطے میں ہے. اور آپ کو یہ بتاؤں مفتی صاحب کے یہاں جانے کے بعد بھی وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہے. ہاں جی، بس اگلی باتیں نہیں میں آپ سے کرتا، میں ادھر ہی چھوڑتا ہوں اسے. اور اس دوران میں آپ کو بتاؤں ان آفیشلی کچھ لوگوں کو انہوں نے بیچ میں ڈالا کہ مفتی صاحب سے ملاقات ہو جائے. ہمارے جو اکیڈمی کے ٹیم ممبر ہیں سینئر عثمان بھائی، ان کے پاس ایک بندہ آ گیا، وہ کہنے لگا جی میں سالس بنتا ہوں، علی بھائی ایک بار مل لیں. عثمان بھائی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، جدھر مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا وہاں جا کے مجھے ویڈیو کال کرو، میں علی بھائی کو لے کے آیا. ٹائم قیامت تک کے لیے. جیلم میں 5 دفعہ عثمان بھائی نے اسے کال کی، اینڈ پہ اس نے معافی مانگی اور کہا یار یہ ایویں لگے ہوئے ہیں، وہ ہے نہیں، ان کو ادھر سے بگایا ہوا ہے. کیوں بگایا ہوا ہے؟ اور بھائی جدھر جدھر بیٹھ کے روٹی کھاتا تھا سی ٹی ڈی پولیس پہنچتی تھی اور وہ آگے چلا جاتا تھا اور ایک جگہ ٹکا نہیں. اس پورے 48 گھنٹے میں لوڈو کھیلتا رہا یہاں بیٹھ کے کہیں گھر میں. 48 گھنٹے میں ایک مسجد میں نماز نہیں اس نے پڑھی، کسی ایک مسجد میں اس نے جلسہ نہیں کیا. کراچی سے اتنا بڑا مولانا فیم والا آئے، اور یار جیلم کے تو مولویوں کی روٹی میں نے کھلوا دی ہے. جو مولوی جیلم جیسے چھوٹے شہر کو ٹائم نہیں دیتے نا، اب سب سے پہلے جیلم والوں کو ٹائم ملتا ہے. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، وہ کہتے ہیں انجینئر علاقے وہ کہتے ہیں جی لو جی ٹائم دینے ہیں. ظاہر ہے جی ہوں تو دنیا جیلم جیلم ہو رہی ہے، تو کیوں نہیں کیا کہیں جلسہ، چھپتے رہے. پھر ہمارے ایک سینئر ممبر ہیں شانی بھائی، وہ محلے دار ہیں، ان سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی میں کروا دیتا ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں پہلے علی ویڈیو چڑھائے. شرط ہر دفعہ یہی رکھتے تھے کیونکہ ان کا مقصد کیا تھا؟ ویڈیو چڑھوانا. ملاقات ہوتا تو سر میں نے کر لینی تھی. اور اس سے بھی بڑی بات، حافظ طلحہ صاحب، حافظ طلحہ ہی نہ آنا، عثمان بھائی ادا، ندیم بھائی کو پوچھو ذرا. نہیں ہاں ہمارے جو اکیڈمی کے امیر ہیں ندیم ریاض بھائی، ان کا گھر اور حافظ طلحہ جو کہ اس میں میزبان تھا، پیش تھا، آمنے سامنے ہے. اس کا ایک شاگرد ہے، میرا شاگرد ہے، اس وقت اس کا چینل ہے وہ تقریباً کیسے آتا اور وہ گلی بھی 15 فٹ سے زیادہ نہیں ہے. یہ گھر ہے، یہ گھر ہے. ان کو تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ علی بھائی سے ملاقات کروا دیں. اگر وہ کہتا تو میں اس کے گھر جا کے مل لیتا یا ندیم بھائی کے گھر آ جاتا. ویڈیو چڑھاؤ. تو ویڈیو کا مقصد کیا تھا؟ وہی کام کہ یہ تو چلا جائے کام ڈال کے پیچھے پنجاب پولیس کو، سی ٹی ڈی کو، جوڈیشری کو میرے پیچھے لگا جائے. نہ شرافت علی تے چلاکی ہوشیاری بنو امیہ علی. جدو میں بنو امیہ کہنا تو سمجھ آیا کرو میں کدھر نہ لے رہا. ہاں یقین کرو او دنیا چستی آ جائے نا اوکے کہ تو میرا بھی نکلے ہیں. ہاں ٹھیک ہو گیا. تو یہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا یہ کرنا، یہ انہوں نے صرف ایک چلاکی ہوشیاری کی ہے. 5واں علمی پوائنٹ، اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے تو 48 گھنٹے کا کہا تھا لیکن 1 ہفتے کا ٹائم تھا، آپ اتوار کو ہی مل لیتے. تو تو نے اس ویڈیو میں تو نہیں کہا کہ 1 ہفتے کا ٹائم ہے، اس میں اس نے 48 گھنٹے کا کہا. بعد میں جاتے وقت اسے غلطی ہوگی، اس نے کہا اتوار کو میں، تو اتوار کا پتا تھا تو سر اتوار کو آتے نا، سیدھے آتے. یہاں اور 300-400 بندہ بیٹھا ہوا ہے، آ جاؤ. آج تک کسی کو آنے سے روکا ہے؟ سارے مولوی بھی آتے ہیں طریقے سے آ کے، جس طرح مفتی صاحب کہتے ہیں تمیز سے بیٹھو آؤ ملاقات کرو. ساروں کو بھیج کے ہمیں امامت کروائیں مفتی صاحب، آپ کیمرہ مین اپنا لے آئیں، سیکورٹی گارڈ باہر ہی رکھیں. مولوی کے ساتھ میں نے نہیں بیٹھنا. آپ کو اجازت دی تھی، آپ نے شرط وائلیٹ کی، دونوں شرطیں وائلیٹ کی. ایک تو آپ نے کہا کہ میں مولوی صاحب لے کے آؤں گا 6-7، دوسرا آپ نے یہ کہا کہ میں فروع پہ بھی بات کروں گا. میں نے صرف عقیدوں کی بات کی تھی، المحنت کی یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا علی خلیفہ راشد کے خلاف خروج، وہ آپ کے کہنے پہ میں نے پہلے سے مانا ہوا تھا، اس کو عقیدے کا مسئلہ ہے، آئے اب بات کر لیں. تو یہ یعنی ان لوگوں نے، ان کا بیٹھنے کی نیت نہیں تھی، ورنہ یقین کریں اتنا سافٹ شکار آیا ہوا کون چھوڑتا ہے. میری تو خواہش تھی کہ اسی رات
حمزہ علی باسی اور حسن الیاس یہاں بیٹھے ہوئے تھے, یہ بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوتے, میں ان کو کراؤن چیئر پہ بٹھاتا, مین چیئر کے اوپر. ان کو پتہ ہے یہاں پہ کتنے بریلوی علماء آئے ہیں, میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے. ہمارے لوگ یہ چیک کرتے تھے, علی بھائی دی شلوار تھوڑی اتنے کرا لو, او میں کہ یار چھوڑو, جس طرح بھی یہ نماز پیچھے پڑھے. اور ہم لوٹاتے بھی نہیں, یہ نہ سمجھیے گا کہ لوٹاتے ہیں, نہیں, ہم قائل ہیں میرے بھائی. تو مفتی صاحب کے پیچھے ہم نے کیوں نہیں تھی پڑھنی نماز. علمی پوائنٹ نمبر 6, 5 تو ہو چکے ہیں, 6 کہتے ہیں جی اس ویڈیو میں کہ اس کا سٹائل بڑا تکبرانہ ہے, فرعون ہے, اور اللہ نے اس کا غرور توڑ دیا. جو ہوا دنیا کے سامنے آپ کا تکبر اللہ نے خاک میں ملا دیا ہے, اور یہ اللہ کی عادت ہے. تو میں نہیں آپ کو زیادہ نصیحتیں کرنا چاہتا, بس میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کا جو اسٹائل ہے, آپ کی باتیں بھی غلط ہوتی ہیں اور آپ کا اسٹائل بھی غلط ہوتا ہے. بہت ہی متکبرانہ اور فرعون والا آپ کا اسٹائل ہے, جو اللہ نے آج انشاءاللہ خاک میں ملا دی ہے. اچھا, میری آپ کی سازش کا شکار نہ ہونے سے بخاری کی حدیث 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. آپ کی مجھ سے ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہو گئی ہے. صحیح مسلم کی حدیث 240, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ حدیث میرے وہ 48 گھنٹے میں ویڈیو نہ بنانے سے ضعیف ہو گئی ہے. میرے ویڈیو نہ بنانے سے آپ کے عقیدے جسٹیفائی ہو گئے ہیں, آپ کی میں اس شرارت کا حصہ نہیں بنا. کوئی علمی بات کرو. اور یہ جو کہنا کہ یہ فرعون والا سٹائل ہے, میں نے کہا کہ یہ میں کانفیڈنس سے جو بولتا ہوں تو یہ اللہ اور اس کے محبوب میں کانفیڈنس ہے, عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ذاتی بات ہی نہیں ہے. اور دوسرا, آپ ہمیں درس دیں گے, آپ نے جو جملے میرے بارے میں بولے ہیں اس پہ کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ نے ایک ویڈیو میں کہا اسے میرے سامنے ایک دفعہ بٹھا دو, یہ کلپ بنانے کے قابل نہیں رہے گا. اتنا ڈھیٹ آدمی کہ جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں انہوں نے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھا. ایک دفعہ سامنے بٹھا دو, یہ دوبارہ کلپ بنانے کے قابل انشاءاللہ نہیں رہے گا. یہ میں نے کبھی مفتی صاحب کے بارے میں بولا کہ یہ ایک دفعہ میرے سامنے بیٹھ جائیں تو آمدہ کے لیے یہ دین کا کام کرنا چھوڑ دیں گے, ویڈیو بنانا چھوڑ دیں گے؟ یہ تکبر نہیں ہے؟ پھر کہا کہ اس کو تو بٹھایا گیا ہے بھونکنے کے لیے. تو علمی کتابی نہیں ہے, تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے, جس کا کام, جس کو وقت کو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے. تیرا کام یہی ہے, الو بنا رہا ہے لوگوں کو. یہ بھی کہا. پھر انہوں نے کہا یہ زہر کا پیالہ پی لے گا, اور یہ زہر کا پیالہ پی لے گا. بتا دوں, حضرت معاویہ کے مسئلے میں بھی سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ پی لے گا زہر کا پیالہ, یہ نہیں بیٹھے گا سامنے. یہ صرف بند کمرے میں بیٹھ کر لمبی لمبی پھینکنے والے لوگ ہیں. یہ لینگویج آپ نے یوز کی, اور سب سے بڑی لینگویج جو آپ نے یوز کی, جو آپ کی ویڈیو لیک ہوئی اور بعد میں مجبوراً آپ کو اپلوڈ کرنی پڑی, جس میں آپ نے کہا کہ میں کہوں گا کہ المحنت میں بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے. کہا تھا نا. تو ابھی میں سوچ رہا ہوں, میں سچی مچی کا فلم جا رہا ہوں, میں نے ارادہ کر لی ہے, اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت میں بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے. اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت میں بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے. اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت میں بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے. تو ابھی میں سوچ رہا ہوں, میں سچی مچی کا جہلم میں جا رہا ہوں, میں نے ارادہ کر لیا ہے انشاءاللہ. اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت میں بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے. اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت میں بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے. اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت میں بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ مجھے کہے گا کہ تکبرانہ سٹائل ہے. اور اس سے بڑھ کے جب اہل حدیث عالم سے ان کا مناظرہ ہوا, اس میں انہوں نے کیا کہا؟ بھاڑ میں گئے مفسرین. مفتی صاحب ایک منٹ ٹھہریے گا پلیز, ایک منٹ ٹھہریے گا. اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے جن مفسرین نے یہ مطلب بیان کیا انہوں نے غلط بیان کیا. دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی, دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی, دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی, جو ہے نا ایک طرف. یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں, جذباتی ہو گئے, جذباتی ہو گئے.
احترام کے خلاف ہے یہ جملہ. احترام کی بات کیا کر رہے ہیں آپ؟ مفسرین کی طرف مجھے لے کر آ رہے ہو یار, ایک ایک عبارت میں پڑھ کے باڑ میں اس کا جائیں مطلب بیان تو کرو. سخت جملہ ہے, آپ غصے میں ہو. مجھ سے کبھی سنا ہے کہ باڑ میں گئے ان کے فلانے فلانے؟ میں تو احترام سے نام لیتا ہوں اشرف علی تھانوی صاحب. اس پلانٹ ارتھ پہ میں واحد بندہ ہوں نان بریلوی جو کہتا ہے اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی صاحب, رسپیکٹ سے نام لیتا ہوں. یہ ہمیں درس دیں گے. 7واں علمی پوائنٹ, انہوں نے اس ویڈیو میں جو آخری بھاگتے بھاگتے ویڈیو بنائی تیزی میں, اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کہتا ہے میں بابوں کو نہیں مانتا. تو اب آپ یہ دعوے کہ میں بابی اور میں علمی اور میں کتابی اور میں بابوں کو نہیں مانتا, اور یہ ہر وقت جو نیگیٹیوٹی آپ پھیلا رہے ہیں, میں امید کرتا ہوں شاید وہ آپ اب چھوڑ دیں. جی میں آپ کے بابوں کو نہیں مانتا. کیوں؟ کیونکہ آپ باقیوں کے بابوں کو نہیں مانتے. 99 قتل تو تسی بھی کیتے ہیں. باقی رہ گیا بابوں سے مراد امام نہیں ہے. اگر اس سے مراد امام ہے تو ان کی تو کتابیں میں نے سٹیج پہ رکھی ہوئی ہیں بخاری مسلم کی. آپ اپنے بابوں کو ان اماموں کے پیچھے تو نہ چھپائیں جس طرح بنو امیہ اپنے آپ کو حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام کے پیچھے چھپاتی ہے. ان دونوں کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے, ہمیں تو باقی بنو امیہ سے اختلاف ہے. ہم ان اماموں کی نہیں بات کر رہے, بابوں کی بات کر رہے ہیں. آپ کے بابے جنہوں نے الامداد رسالے میں اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا. کہتے ہیں جی وہ بندہ جس نے دیکھا نا وہ بیچارہ خواب دیکھ رہا تھا. نہیں جناب, اس کے آگے لکھا ہے میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں جی اشرف علی رسول اللہ پڑھ رہا ہوں اور اللہم صلی علی سیدنا والنبینا اشرف علی پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں وہ اس کی زبان سے نا وہ نکل گیا, اس کا اختیار نہیں تھا. وہ کہہ رہے ہیں میں بے اختیار ہوں. سر ہم نے آج تک اس بندے پہ اعتراض نہیں کیا, ہم نے تو آپ کے بابے پہ اعتراض کیا ہے کہ جس کو اس نے خط لکھا اس نے بجائے اسے یہ کہنے کہ توبہ کر تیرے تے شیطان چڑھے ہیں. یعنی مجھے اگر کوئی آپ میں سے کسی کو خط لکھے کہ حضرت میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں, تو آپ کا کیا رسپانس ہوگا؟ توبہ کرو. اس نے جواب میں شریف تھانوی نے کہا کہ اس واقعے میں تسلی تھی, واقعے میں خواب پلس بیداری, واقعے میں کہ جس کی طرف تم رجوع لاتے ہو یعنی میں تمہارا پیر بیاون ہی تعالی یعنی اللہ کی مدد سے متبع سنت ہے, یعنی تیرا پیر سنت پہ ہے اس لیے تو نے پیر کے نام کا کلمہ پڑھا ہے. ہم اس بیچارے کو تو کہہ کچھ نہیں رہے, ہم بابی کو نہیں کہہ رہے, بابے کو کہہ رہے ہیں. وہ تو بابی تھا نا, بابی کا قصور نہیں ہے, بابے کو کہہ رہے ہیں, بابی کو تو کہہ ہی نہیں رہے. تو پھر مجھے کہنا چاہیے نا نام ہے بابی, نام ہے بابی. میں ہوں مسلم علمی کتابی, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بابے اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں آئی ہیں, بلکہ اپنے بابوں کے ساتھ. علمی پوائنٹ نمبر 8 تھرڈ لاسٹ, اس میں اینڈ میں انہوں نے کہا میں دوبارہ جیلم آؤں گا تو پھر بیان کروں گا. تو میں انجینئر صاحب کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے. میں اب دوبارہ اگر جہلم آؤں گا تو آپ بالکل اس غم میں نہ رہیں کہ میں آپ سے بات چیت کے لیے یا بحث کے لیے آؤں گا. میرے یہاں اصلاحی بیان ہوں گے, اس کے لیے آؤں گا. بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے, تو اس سلسلے میں آؤں گا. تو یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ آپ چھوڑ دیں, کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ پوچھے گا بعد میں کہ ماموں کی وکالت کرنے آئے تھے. اب تو اس نے نانا کا بھی نام لیا تھا. ہاں سمجھ آ رہی ہے نا, ماموں کا بھی نام لیا اور نانا کا بھی. ماموں اور نانا کی اور اپنے بابوں کی وکالت کرنے آئے تھے تو کسی مسجد میں ایک جلسی کر لیتے. نہ کسی مسجد میں نماز پڑھی, نہ یہ نہیں میں کہہ رہا اس نے نماز نہیں پڑھی ہوگی, مسافر گھر بھی پڑھ سکتا ہے. جلسہ نہیں کیا کیونکہ وہ چھپ چھپاتا پھر رہا تھا نا. تو کہتے اگلی دفعہ آؤں گا تو جلسے. سر اگلی دفعہ آئے نا تو آپ کے آنے کا ٹکٹ کا خرچہ پہلے اتوار کے حساب سے آنا ہے, سیدھا میرے پاس آنا ہے انشاءاللہ. اکیلے بیٹھیں گے, کیمرہ مین اپنا ساتھ لیں, سیکیورٹی کا اگر مسئلہ ہے سیکیورٹی گارڈ ساتھ لیں, وہ باہر بیٹھیں گے, ہم اندر بیٹھیں گے, ویڈیو بنائیں گے, پھر آپ جیسے کرتے رہیں. اور آپ کے جانے کے بعد اس کی ویڈیو چڑھائیں گے. اگر آپ کی موجودگی میں چڑھ گئی انہوں نے کہا مرواتے ہی, انہوں نے کہنا مرواتے ہی. طاہر اشرفی صاحب کو بیچ میں ڈالا, انہیں رل کے تو مروایا کیونکہ انہیں کیا کہ میری سی ٹی ڈی نے گل ہوئی ہے اور میں گورنمنٹ آفیشل ہاں. بھائی جان اپروول لیں اور بٹائیں پی ٹی وی پہ, ہمیں بیٹھ جاتے ہیں. تو انہوں نے ڈال کے رنگ میں بانگ خود ڈال دی, ٹھیک ہو گیا. تو یہ دوبارہ جیل میں آنے کی سٹوری ان کی یہ ہے. اور دوبارہ یاد رکھیں اگر اسی طریقے سے آئیں گے تو یہی کچھ ہی ہوگا.
मैं नहीं मिलूंगा, तरीका है एक मिलने का, डेकोरम है, वरना फिर ये अगर मैं एप्लीकेशन दे देता और इनके पीछे पड़ जाता तो वो फिर गलत बात है। ये मैं इसमें बिलीव नहीं करता। आंदा आए तो आप आए उन्हीं शराइत के साथ, और मेरी करामत जो है अल्लाह करे, मैं आज दुआ करता हूं मेरी करामत टूटे कि क़यामत तक के लिए, मैंने कहा था टाइम है आपके पास, उन शराइत के साथ कि अकेले आना है, सिक्योरिटी गार्ड्स नीचे रहेंगे, वीडियो में रिकॉर्डिंग होगी, कोई मौलवी नहीं साथ बैठेगा, और सिर्फ अकीदों पे बात होगी अल मुहन्नद के। और अगर आपने हजरत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु का मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ खुरूज इसको कहा है, वो मैंने पहले माना, वो डिस्कस करूंगा, फुरू पे नहीं करूंगा। अगर आपके अकीदे जस्टिफाई हो गए, फुरू मैंने वैसे ही मान लेना है। कादियानी खत्म नबूवत पे अगर कायल किसी को कर ले तो बाकी मसले तो उनके साथ फजूल है डिस्कस करने। एथियस्ट अगर किसी को कायल कर ले कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता तो बाकी मसले तो फजूल है। असल चीज है उसूल पे बात करना। इल्मी पॉइंट नंबर 9, सेकंड लास्ट, वो कहते थे मैं अल मुहन्नद को डिफेंड करने आया था। और अल मुहन्नद अल मुफन्नद के बारे में जो प्रोपेगेंडा किया हुआ है, तो फिर अल मुहन्नद का तारुफ हो जाए सर। हाँ हो जाए ना। हाँ सर, ये अब देवबंदी अवाम सुने कि ये क्या है। मुफ्ती साहब ने उर्दू पॉइंट वाले इंटरव्यू में कहा कि हम तो डिग्री करके फारिग हो चुके थे, हमें नहीं पता था अल मुहन्नद में क्या लिखा हुआ है। हाँ मैंने तो अपनी जिंदगी में अब तक, हालांकि मैं तो दरसे निजामी मैंने पढ़ा है, मैंने अल मुहन्नद अल मुफन्नद का हमें तो पता भी नहीं था इसमें क्या लिखा हुआ है। ये किस्से पुराने हो चुके थे, ये बहसें खत्म हो चुकी थी, नए सिरे से एक पुराने किस्से उठा के उम्मत में आग लगा देना। और मुझे कहते हैं ये लोग जाहिल, जो जाहिल फारिगु तहसील मुफ्तियों को बताए कि तुम्हारे अकीदे वो हैं जो अल मुहन्नद में लिखे हुए हैं, तो उसकी जहालत के लिए यही काफी है। इसने पुराने मसले दोबारा उठा के तो आग लगा दी है। पुराने मसले क्या सेटल हो चुके हैं? क्या अल मुहन्नद और हुसामुल अरमैन से तौबा करके आप दोनों एक हो चुके हैं? हाँ मेरे खिलाफ एक है, लेकिन अभी भी चंदा बुक्स लद हैं, फिरके लद हैं। तो ये सुने, 1905 में इमाम अहमद बरेलवी अल मारूफ आला हजरत, उन्होंने उलमाए देवबंद के 4 उलमा और गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल पे कुफर के फतवे लगाए, उलमाए अरब से तकरीज लिखवाई। उस किताब का नाम रखा हुस्सामुल हरमैन, हरमैन की तलवार। और उसको कंक्लूड करते हुए उन्होंने लिखा कि ये जिन बुजुर्गों के बारे में मैंने फतवे लगाए, चले कादियानी को तो हम काफिर मानते हैं, बाकी 4 उलमाए देवबंद, इनके कुफ्र में शक करने वाला भी काफिर है और ये सब मुर्तद हैं। मुर्तद का मतलब वाजिबुल कत्ल। उसमें लिखा चौथा फिरका वहाबिया शैतानिया, जो शैतान लईन इबलीस के पैरोकार है, जैसा कि रवाफिज शैतान अत्ताक के पैरोकार है। हाय हाय, देखे ना कितनी प्यारी लैंग्वेज यूज की। अब यहां पे उन्होंने उलमाए देवबंद ने 26 सवालात देवबंद मदरसे में भेजे कि भाई हिंद के एक आलिम ने आपका कच्चा चटा खोला है, आप हमें क्लैरिफिकेशन दे। उस वक्त चूंकि सऊदी अरब में भी सूफियों की हुकूमत थी, सल्तनत उस्मानिया की, और उन्हीं उलमा ने हमजा बरेलवी को 14वीं सदी का मुजद्दिद भी डिक्लेयर किया था हुस्सामुल अरमैन की तकरीज में। ये कहते हैं बाद में उलमा ने फतवे वापस ले लिए थे। सर आप जरा अल मुहन्नद गौर से पढ़ें, अल मुहन्नद में जिन उलमा के साइन है ना वो और हैं, और हुस्सामुल अरमैन वाले और हैं। उन्होंने नहीं फतवे, एक आध बंदे का बीच में इशू था, वो भी उसने फतवा नहीं वापस लिया, उसने अहमद बरेलवी से एक मसले में इख्तलाफ किया था, फतवा उसने भी नहीं, उसने कहा अगर ये इस तरह जो कह रहा हो सकता है ये गलत कह रहा हो, हालांकि आला हज़रत ठीक फरमा रहे थे। अच्छा, अल मुहन्नद अल मुफन्नद इन्होंने 1906 में 26 सवालात के जवाबात में लिखी। किसने? तबलीगी जमात के सबसे बड़े गुरु शेख जकरिया कांदलवी के पीरो मुर्शिद खलील अहमद सहारनपुरी ने। और इस किताब के एंड पे अशरफी थानवी ने साइन भी किए कि मैंने इस किताब को पढ़ा है, मैं इसे ऑन करता हूं। 25 उलमा के कम से कम साइन है। अब तो खैर वो साइन काफी लोगों के हो चुके हैं, क्योंकि अब मौजूदा 15 भी ऐड हो चुके हैं। तकी उस्मानी साहब, यूसुफ बनोरी साहब, ये सब ने इसको ऑन किया है कि हमारे अकीदे हैं। हुस्सामुल हरमैन के जवाब में इन्होंने किताब लिखी अल मुहन्नद अल मुफन्नद, हिंद की तलवार एक सठियाए हुए बाबे के ऊपर। और बाबा किसे कहा? अहमद बरेलवी साहब को। पागल से नीचे तो ये बात नहीं करते, किताबों के नाम देखें और बरेलवी खुश हो रहे हैं कि जी अल मुहन्नद अल मुहन्नद। और तुहाडे बाबे नूं ललकार रहा है, पागल क्या होया उन्होंने? अकल का काम लवो।
اور اس میں انہوں نے کیا خوبصورت لینگویج استعمال کی. انہوں نے کہا کہ احمد بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے. 14ویں صدی دے مولویوں رضی اللہ عنہم جیسا کہ شیاطین حملہ آور ہوا کرتے تھے انبیاء پر. انبیاء کے مقابلے پہ جو شیاطین تھے وہ کافر تھے, مسلمان کافر. تو احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت کو انہوں نے پھر کیا کہا؟ کافر. انہوں نے بھی کافر کہہ دیا, انہوں نے بھی کافر کہہ دیا. تو سر میرے نال کو لڑ دے ہو, آپس ہی کھیڈو میچ. سائڈ میچ نہیں کھیل سکتے, آ کے پچ کھود گئے ہو. وہ دوسرا چوک سی جتنے تھی پچ کھو دیا, ایسے پچ قائم ہے, بے فکر وہ. تو یہ انہوں نے جواب میں کتاب لکھی اور چھوڑا کسی کو بھی نہیں. المعند میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو وہابی ہیں نا, محمد بن عبد الوہاب کے پیروکار, یہ شیطان کا سینگ ہے جو بخاری مسلم میں آیا. وہ خوارج والی حدیثیں ان کے اوپر لگا دی. آج ریالوں کے چکر میں یہ دونوں کٹھے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے پیجز پہ چڑھ رہے ہیں. یہ تو اہل حدیث کو خارجی مانتے ہیں دیوبندی, اور اہل حدیث دیوبندیوں کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کو ویسے ہی پتہ ہے. وہ تو اپنے علاوہ سارا مشرک ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کتاب لکھی گئی. اس کے میں نے صرف 3 عقیدے بتائے تھے کہ ان کا دفاع کریں. یہ جو بورے لے کے آ رہے ہیں نا, ان بورے نو کھولو تے 3 عقیدے کا دفاع کرو. یہ اس لیے نہیں کرتے, میں نے آپ کو اس کی ریزن بھی بتائی تھی کہ یہ عقیدے وہ ہیں جو دیوبندی عوام کے ہے ہی نہیں ہیں. اگر ان عقیدوں کا دفاع کریں گے تو دیوبندی عوام کہے گی یار یہ تو وہی عقیدے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے بریلویت چھوڑی تھی. اور ان کے بڑے علماء کہیں گے وہ کیوں مان لیا جائے. یہ بات. پہلا عقیدہ, ہم بزرگوں کے قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں اس طریقے پہ جو خواص کو معلوم ہے, نہ کہ اس طریقے پہ جو عوام کرتے ہیں. اچھا, عوام جو کچھ کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. عوام کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی بزرگ کے ساتھ جفی ڈال لیں تو بندہ تر جاتا ہے. ٹھیک ہے, عوام قبروں سے جا کے مانگ لیتی ہے, قبر کی مٹی لے جاتی ہے. آپ ہمیں ذرا خواص کا طریقہ بتائیں, آپ کیا ہوتا ہے خواص دا؟ اس تو بھی پیڑا طریقہ جی سنو. ارواح ثلاثہ اشرف علی تھانوی نے کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے 3 دیوبندی بزرگوں کے حالات زندگی لکھے ہیں. یہ وہی کتاب ہے, وہی میاں ہاں, یہ وہی کتاب ہے ارواح ثلاثہ جس میں رشید احمد گنگوئی صاحب قاسم نانوتوی صاحب کو پبلکلی اپنے ساتھ چارپائی پہ لٹاتے ہیں, پھر عاشق صادق کی طرح ان کی طرف چہرہ کر کے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں میاں کہنے دو جو لوگ کہتے ہیں. یہ وہی کتاب ہے, وہی کتاب ارواح ثلاثہ. لکھ رہا کون ہے؟ حکیم الامت اشرف علی تھانوی. کس کے بارے میں لکھ رہے ہیں؟ بانی مدرسہ دیوبند قاسم نانوتوی کے بارے میں. اور ان کا کس کے ساتھ لکھ رہے ہیں افیئر؟ رشید احمد گنگوئی کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی, دیکھیں آپ وہ صرف لیٹے ہیں, قریب ہوئے ہیں, اگے کے کرتے ہیں تو کیا جان دے ہو, گورے بھی اتنا ہی کرتے ہیں روڈ ہوتے. ہاں, پہلے تو یہ بتاؤ یہ مہذب طریقہ ہے پبلکلی مریدین کے سامنے؟ ٹھیک ہے, عاشق صادق. اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکلے, فزیکلی, خواب میں نہیں, اور دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کرا کے واپس چلے گئے. اور جس مولوی کو ملنے آئے تھے نا, سردیوں میں بھی رضائی کے اندر وہ پسینے اس کے نکلے ہوئے تھے. تو دوسرے نے پوچھا کیا ان کا بھی حضرت نانوتوی آئے تھے؟ پائی جی مردہ نکل کے آ جائے 6 سال بعد, تو وہ صرف پسینہ نکل کیتا ہے, اور بھی کچھ ہو گیا ہوئے گا. ہاں, وہ نکل صرف پسینہ ہویا ہے, انہوں نے غور نہ نہیں دیکھا. اون کدے ہوئے نا تو غور نہ ویکھیو, اے جے قبراں تو فیض انہاں دا. اسی ارواح ثلاثہ میں لکھا ہوا ہے انہوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں کہ ان کی قبر سے لوگ مٹی لے جاتے تھے شفا کے لیے. تو وہی عقیدہ ہے آپ کا بھی, اور میں نے اس پہ پورا ریسرچ پیپر لکھا ہے, میرا 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا. ریسرچ پیپر نمبر 6, قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ, اور میں نے سارے واقعات نقل کیے ہیں. میں ایک واقعے کی انجینئرنگ کر سکتا ہوں, میں نے حصول برکت کے لیے آپ کے سامنے یہ 2-3 باتیں ہی رکھی. تو یہ اس کے اندر یہ عقیدہ, سینے سے کون سا فیض ہوتا ہے جی مجھے بتائیں؟ وہی سجے پاسے سلام پھیرا سارے حافظ, کھبے پاسے پھیرا ناظرہ, جفی پاری علم ٹرانسفر کرتا. سینے سے کیا فیض لیا جا سکتا ہے؟ ایک بچہ تو اپنی ماں کے سینے سے فیض لے سکتا ہے, ایک سٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کے سینے سے کون سا فیض لے سکتا ہے؟ بتائیں, سینے سے کون سا فیض ہوتا ہے؟ ہاں تعلیمات سے فیض ہوتا ہے نا,
सीने से कौन सा होता है, जुबान से होता है, इल्म से होता है, लेकिन ये वही है। तो नहीं है तो इनको क्या आप बता दो कौन सा तरीका है। चलो, ये एक अकीदा है, एक अकीदा। ये तो बरेलवियों को कहते थे कब्रों से मांगते हैं, खुद अपने क्या अकीदे हैं। आप में से कितने लोग जो है वो फिरकों से निकलने से पहले देवबंदी थे? जरा हाथ खड़ा करें। हाँ जी, कैमरा जरा पीछे करें जी, ये लोगों को दिखाएं। आप लोगों ने अल्लाह को जान देनी है। क्या जब आप देवबंदी थे आपका ये अकीदा था मोहम्मद वाला? हाँ, बस यही वजह है। मुफ्ती को पता है कि जेड़े बच गए ना वो भी ना उधर टुर जान जी। इस वास्ते बहना नहीं, डिफेंड नहीं करना। तू बोरा जड़ा ले आंदा है ना, वीडियो बना के डिफेंड कर इनू, ठीक है? मैं तो नहीं बहना, तू अपनी पब्लिक नू इस वीडियो तो बातें करना पवेगा। और मैं तो तैयार हाँ, लाया ताहिर शर्फी नू भी बिठाओ, पीटीवी थे, मेरे को लाके बह जाओ, लेकिन कैमरे में। फालतू कोई मौलवी मैंने और ऐड नहीं होने देना। यह आपको एजाज हासिल है इस रूए अर्ज पे, ना इससे पहले किसी को हासिल हुआ ना बाद में होगा। लोग मुझे कह रहे हैं कि आप ना वो जो इनको भी दिया वो भी एजाज छीन ले। नहीं, ये जो गरीब नवाज लोग उनकी आदत नहीं होती कि वो तोहफा दे के वापस ले। नहीं, मुफ्ती साहब के लिए क्या मत के लिए। बल्कि मेरी बीवी भी मुझे उस रात को कहती है, मुफ्ती साहब पे मुझे तरस आ रहा है यार, मिल लो। मैंने कहा ना, इस तरीके से नहीं, वो तो काम डालने आया है। मिलना था तो मैंने कितनी कोशिशें की, लेकिन वो कहता था वीडियो बनाओ। वीडियो बना के तो भाई तू टुर जाना सी, पीछे मेरे होते तू एजेंसियां थे, जुडिशरी थे, पुलिस चढ़ा के टुर जाना सी। आज मुझे एक एक्स स्टूडेंट इधर जो सीटीडी के ऑफिसर थे वो अब यहां से ट्रांसफर हो गए। उनका सुबह सवेरे मुझे फजर का फोन आया, इंजीनियर साहब तुझी बड़ी अकलमंदी की है, तो पता नहीं सी तुहाडे नाल क्या होना है। मैं कहा मैं तुहानू पहले भी दस्या, मैं हजरत अली अली शराफत रखना वा, चलाकी होशियारी बनू उमैया तो भी ज्यादा है, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, अपने लिए। ये पहला अकीदा। दूसरा अकीदा उसमें इन्होंने लिखा है कि रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक अल्लाह के अर्श, कुर्सी, खाना काबा से अफजल है। इनसे पूछे ये किस कुरान की आयत में और हदीस में लिखा हुआ है? जज्बाती बात नहीं है बरेलवियों वाली करने के, नबी दी शान नो नहीं मनदे। अच्छा जी, नबी दी शान नो मनिए ते हजरत ईसा नो अल्लाह दा बेटा कह दईए, गल करने लिए करो। अबू दाऊद तिरमिज़ी में मौजूद है, एक सहाबी ने हुजूर को सजदा किया, आपने फरमाया सर उठा क्या कर रहा है? जब मैं फौत हो जाऊंगा तुम मेरी कब्र से गुजरोगे तो क्या मेरी कब्र पे भी सजदा करोगे? उन्होंने पहले अर्ज किया कि हमने हीरा नामी जगह पे अपने सरदार को लोगों को सजदा करते हुए देखा, इसलिए मैंने आपको सजदा किया। आपने फरमाया जब मैं फौत हो जाऊंगा तुम मेरी कब्र से गुजरोगे, क्या उस पर भी सजदा करोगे? अगर सजदा मैं जायज समझता तो बीवियों से कहता कि अपने खामदों को सजदा करें। तो नबी इस्लाम ने अपनी इज्जत खुद नहीं होने दी, बाउंड्री नहीं क्रॉस करनी। वो कहते हैं हर्ज क्या है इसमें? हर्ज ये है कि आप कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं। आपको पता है अल्लाह के अर्श और कुर्सी से अफजल, ये रसूलुल्लाह की मौजूदगी में आप ये गुलूफ वाली बात कर सकते हैं क्या, जो कहीं लिखी नहीं हुई? वो कहता है नहीं जी, नबी इस्लाम अशरफुल मखलूकात है, अर्श भी अल्लाह की मखलूक है। बिल्कुल ठीक है, आपने ये लिखा ही नहीं है कि रसूलुल्लाह अर्श से अफजल है। हम मानने के लिए तैयार हैं, करोड़ों अर्श भी हों, हमारे नबी का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन आपने नबी की बात नहीं, आपने नबी की कब्र मुबारक की बात की है, और उसमें भी कहा वो हिस्सा है जमीन जो हुजूर से टच कर रहा है। वो कहते हैं इसलिए कि उस हिस्से जमीन से आपकी मट्टी का खमीर उठा के आपको तख्लीक किया गया, तो बेसिकली वो रसूलुल्लाह का खमीर है, गोया के रसूलुल्लाह अर्श से अफजल है, इसलिए हम उस मट्टी को हम कहते हैं ना। जो मट्टी उठानी थी वो उठ गई, नबी की तख्लीक होगी। अब जो बाकी मट्टी है वो रसूलुल्लाह की मट्टी नहीं है, जन्नत का टुकड़ा है। और अगर वो रसूलुल्लाह की मट्टी है तो साथ हज़रत अबू बकर और उमर की भी कब्रें हैं, उनको भी को फिर अर्श से अफजल है। और सही मुस्लिम में है कि नबी इस्लाम को जब दफनाया गया सबसे पहले सुर्ख रंग की चादर बिछाई गई ताकि आपके जिस्म मुबारक को मट्टी ना लगे। हां, तो कोई हिस्सा जमीन हुजूर को टच किए हुए है ही नहीं है। आप कहा करें सुर्ख चादर, सारे बुजुर्ग में नहीं कर छड़ी, वो गल ही गलत निकली। हिस्सा जमीन तो टच ही को नहीं होया, फिर चादर मुबारक भी कहो, कफन मुबारक भी कहो, और रसूलुल्लाह के तो डायरेक्ट बाल मुबारक, कुर्ता मुबारक साहबा के पास थे, उन्होंने तो उसके बारे में क्लेम नहीं किया कि ये अल्लाह के अर्श से अफजल है। फिर देखें बरेलवी तो इससे आगे फिर एक आध गए। मुफ्ती अहमद जहां नईमी साहब ने अपनी तफसीर में लिखा कि वो मछली जिसके पेट में हजरत यूनुस रहे वो भी अल्लाह के अर्श से अफजल है, क्योंकि नबी के वो मस्कन रही।
اور انہوں نے کہا حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا جو حضور کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کا جو پیٹ مبارک ہے وہ بھی اللہ کے عرش سے افضل ہے کیونکہ حضور وہاں پہ رہے ہیں۔ تو ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں نا، پھر نبی علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے جسم اقدس میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ والد والا لنک تھا نا۔ پھر آپ چلانا شروع کر دیں، سب کو عرش سے افضل بتائیں۔ کیا کہانیاں کرا رہے ہو؟ کیا یہ نبی کی تعلیمات ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا، یہ ہے مزاج رسول۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضور کی وفات کے دن چل رہے تھے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام تکلیف کی وجہ سے بار بار چہرے اطہر سے چادر ہٹاتے اور کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا۔ اور پھر اما عائشہ کہتی ہیں یہ حضور اس لیے بات کر رہے تھے کہ ہمیں ڈرا رہے تھے کہ میری وفات کے بعد میری قبر کے ساتھ یہ کام نہ کرنا۔ اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں، اگر ہمیں یہ ڈرنا ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں حجرے کو اوپن چھوڑ دیتی، جس کا جب دل چاہے وہ آ جائے قبر مبارک پہ۔ اما عائشہ نے تو اس کا مطلب یہ لیا، اما عائشہ کے سامنے کوئی کہنا کہ رسول اللہ کی قبر مبارک جو ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے، وہ کہیں گے یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کی وفات کے دن چل رہے تھے، آپ بیماری کے عالم میں تھے اور آپ کی دو بیویاں حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ بیٹھی ہوئی آپس میں یہ بات کر رہی تھی۔ جب ہم حبشہ گئے تھے نا ہجرت پہ، وہاں ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جس میں تصویریں لٹک رہی تھی۔ تو نبی علیہ السلام اپنی بیماری میں متوجہ، انہوں نے کہا یہی ان کی خرابی تھی، ان میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے، اس کی تصویریں لٹکا دیتے، قیامت والے دن یہ بدترین مخلوق بن کے اٹھیں گے۔ یہ ہے مزاج رسول۔ ابو داؤد کی حدیث ہے میری قبر پہ میلہ مت لگانا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے میرے تک پہنچ جائے گا، درود کے لیے بھی قبر پہ میلہ نہ لگانا، سلام عرض کر کے بس آگے۔ صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ ہے مزاج رسول۔ آپ لوگ اس مزاج میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر اطہر اللہ کے عرش سے افضل ہے، اور کیا کیا اس کی ایکویشنیں بناتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی ریاض الجنہ کی بات کرتے ہیں۔ جب کان وہ اسی لیے بورے لانے پڑتے ہیں نا۔ ہاں میں تے اگے حدیثاں رکھنیاں نے اور میرا فیصلہ اسی گورے دی دالا جی کرا لو گے، جیڑا پیغمبر اے کہندا ہوئے او دے سامنے اے سٹیٹمنٹ آ سکتی ہے جو المحنہ دی لکھی ہے۔ ان لوگوں میں کامن سینس بھی نہیں ہے، اور پھر ان کے پاس پتہ کیا ہوتا ہے آخری اربا، اچھا ہمارے بزرگ تو غلط ہوئے، یہ فلانے نے بھی لکھا ہے، او فلانا بھی کیڑا ہے۔ اور جب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خلاف خروج کو صحیح سمجھتے نہیں ہیں، احترام کے دائرے میں اختلاف رکھتے ہیں، تو بابے تے شاہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں، کدی توس لاندے ہو سانو بابیاں دی؟ ہاں دوس لگاؤ مجھے ابو بکر عمر عثمان و علی کی کہ یہ ان کا عقیدہ تھا، میں مانوں گا، خلفائے راشدین ہیں، ان کی پیروی کا حکم ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، یہ ترمذی میں موجود ہے، مشکات میں موجود ہے، لگاؤ دھونس۔ لیکن یہ آپ کے اپنے عقیدے بنائے ہوئے ہیں اور آپ ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم پابند ہیں۔ دو عقیدے جڑے چیمپئن نکلے ہو نا ویڈیو مفتی دے جشن مناندے، اور بھابی بھی نکلے جے وہ جنہاں دے جو ان عقیدے انہوں نے مشرک کہندے جے تے ہار پہ پواندے جے، تو مولوی دی عقل پوری جی ہوندی ہے۔ یہ جڑے چیمپئن دوسرے فرقے دے بھی نکلے ہو یا انہاں دے اپنے، تسی لوگ آ کے ڈیفینڈ کر لو نا، اے بورے چوں ویڈیو جواب دیو نا عوام نو۔ اے ویڈیو جدوں چڑھے گی لتر پریٹ نہیں ہونی انہاں دی۔ تسی آپ سوچے، مجھے کل علی نقوی صاحب کا فون آیا، وہ پنڈی میں ہوتے ہیں کبھی ان کو موقع ملے، اور مجھے کہتے ہیں یہ بیوقوف آ گیا تھا تو جان نہیں سی دینا انہوں، تسی نہیں سی بہنا منو دسنا سی کہ یار یہ باتوں کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے کہ اس کو نہیں پتا کیا عقیدے ہیں۔ اور علی نقوی صاحب وہ ہیں جو شیعہ تھے پھر بریلوی ہوئے، کرتے کرتے وہ ادھر تک پہنچے، اور وہ ایک عام بندہ جو دفتر میں ملازم ہے وہ کہتے ہیں میرے نام بٹھا لو انہوں، اور صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ اس ویڈیو کے بعد دنیا کا ہر مسلمان جو اپنے آپ کو فرقے سے منسوب نہیں کرتا، یہ ویڈیو سن کے ان کے بڑے سے بڑے زندہ یا مردہ مفتی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، عقائد میں بات بورے کی ضرورت ہی نہیں پائی۔ ہاں، اور تیسرا عقیدہ میں نے المحنت سے بتایا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں جو حیات ہے دنیا کی سی ہے،
کہتے ہیں نہیں وہ ہم نے دنیاوی نہیں کہا, دنیا کی سی کہا ہے. دیکھو کیسے نے دنیا کی سی ہے تو دنیا کی زندگی میں تو سانس ہوتا ہے, کھانا پینا ہوتا ہے, ٹائلٹ ہوتا ہے. کیا قبر مبارک میں یہ ہے؟ اوے شہید جو رسول اللہ کے دین پہ جان دیتا ہے اس کی زندگی کا آپ کو شعور نہیں. نبی علیہ السلام کی تو قبر مبارک میں زندگی جنت کی وہ تو اتنی عرفہ والا برزخی ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بلکہ بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, مت مردہ کہو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں, بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں. یہ کہتے نہیں ہمیں شعور ہے, دنیا کسی ہے, دنیا کسی کہاں سے ہوگی؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ سورۃ المومنون. ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک برزخ ہے, ان سین بیریئر. وہ جی حدیث ہے مسند ابی جعلہ میں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, نبی اپنی قبروں میں زندہ نمازیں پڑھتے ہیں. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج میں اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, ہوا قائم یصلی فی قبری. بالکل ہم مانتے ہیں, لیکن قبر مبارک آج کھولیں کوئی نبی آپ کو نماز پڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا. جیسے دفنایا گیا تھا ویسے ہی جسم مبارک سلامت نظر آئے گا. وہ نماز بھی برزخی ہے. شب معراج جو صحیح مسلم میں آتا ہے, نبی علیہ السلام نے اتنے سارے انبیاء کی امامت فرمائی, وہ بھی برزخی ہے, وہ دنیا کی زندگی ہے ہی نہیں ہے. تو یہ جب ساری باتیں کریں گے وہ کہیں گے اصل میں ہم دنیا کی زندگی پتہ کیوں کہتے ہیں, بڑی ہوشیار ہے. کہتے ہیں اس لیے کہ جسم مبارک سلامت ہے, اس لیے دنیا کی سی کہتے ہیں ہم, باقی برزخی ہے. نہیں نہیں, پرانے گلا پرانے بہانے. میں تو تھوڑی شاواں کٹ کے دساں گا. فضائل حج میں شیخ زکریا کاندلوی نے لکھا ہے کہ 90,000 لوگوں کی موجودگی میں حضور کی وفات کے 550 سال کے بعد 555 ہجری میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید شیخ احمد رفاعی قبر اطہر پہ جب اشعار پڑھ رہے تھے تو قبر سے ہاتھ باہر نکلا, کیونکہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ نکالے, میں نے بوسہ دینا ہے. اور انہوں نے بوسہ دیا 90,000 لوگوں کی موجودگی میں, جن میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے. یہ دنیاوی ہی آتا ہے نا, قبر سے ہاتھ نکلنا یہ دنیاوی نہیں ہے, دنیاوی مانتے ہیں یہ. اور پھر اگلی بات, شیخ عبد القادر جیلانی نے کیوں نہیں بوسہ لیا؟ ان کو تو میں نہیں کہتا, میں کہتا ہوں میں بڑا بدبخت ہوں کہ میری موجودگی میں میرے اسٹوڈنٹ کے لیے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکلے اور وہ چومے اور میں چوموں ہی نہ. اور عبد القادر جیلانی پھر 295C کے حقدار ہوتے ہیں کہ نہیں؟ واقعی دین جی نہیں. اور اس تو بڑا جھوٹ, یہ 1000 سال پرانی بات کر رہے ہیں. آج سے 50 سال پہلے بھی مسجد نبوی میں 90,000 کا مجمع نہیں آتا تھا, اور 90,000 کے مجمع میں اگر ہاتھ نکلے کتنے بندے دیکھ سکتے ہیں جب تک کہ وہ کچھ 100-150 فٹ باہر نہ آئے؟ ہاں بتائیں نا یار, ہم تو پھر انجین نہیں کر رہے ہیں نا. اب آپ نے ہمیں یہ نہیں کہنا کہ یہ خواب کا معاملہ ہے, یہ برزخ کا معاملہ ہے. خواب نہیں سر, بیداری کی بات ہو رہی ہے. بیداری میں تو پھر بیداری والی باتیں ہوں گی. 500 بندوں میں ہاتھ نہیں نظر آتا, کہانیاں. پھر اعلیٰ حضرت نے ایک سٹیپ آگے طے کیا. انہوں نے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کہتے ہیں اولیاء بھی زندہ, شہید بھی زندہ, نبی بھی زندہ, کوئی فرق دسو. انہوں نے کہا فرق تو ہم دسنے ہیں, ساڈے بزرگ عبد الباقی زرقانی نے پہلے ہی فرما دیتا ہے. اور یہ عبد الباقی زرقانی دیوبند اور بریلوی دونوں کے روحانی ابا جی ہیں. فضائل مال میں بھی اس کے والے ہیں زرقانی کے. زرقانی نے لکھا ہے کہ انبیاء کی قبروں میں ان کی بیویاں بھی پیش کی جاتی ہیں, وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں. اے فرق ہے نبی اور غیر نبی. جی یہ اما عائشہ کے سامنے کوئی بات کرے نا پھر میں پوچھوں. جی مسند احمد میں حدیث ہے, مشکات میں موجود ہے. اما عائشہ کہتی ہیں جب تک رسول اللہ اور ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہ میرے حجرے میں دفن تھے نا, تو میں بے دھڑک اس حصے میں چلی جاتی تھی. جب سے عمر دفن ہوئے نا تو میں پردے کے بغیر نہیں جاتی. عمر سے مجھے حیا آتی ہے. یہ نہیں کہ حضرت عمر دیکھ رہے تھے, جو قبر کے نیچے سے دیکھ سکتا ہے, کپڑے تو کوئی چیز ہی نہیں, اس کے سامنے پردہ تو کوئی چیز ہی نہیں.
صرف حضرت عائشہ کا یہ تقویٰ تھا کہ وہ اس لیول تک، جس نے حضرت عثمان کہتے ہیں جب سے میں نے اپنا دایاں ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں دیا میں نے شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا اس سے. آپ کوئی کہے گا ان کو کہ کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، انہوں نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا تھا کہ یہ ہاتھ اب اپنی شرمگاہ کی طرف بھی نہیں اٹھے گا، چاہے جائے کہ میں اس کو کسی غیر کی طرف اٹھاؤں، کیونکہ حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے. تو یہ صحابہ کا تقویٰ ہوتا تھا، یہ اما عائشہ کا تقویٰ تھا کہ میں ادھر جو ہے بغیر پردے کے بھی نہیں جاتی، میں اتنا پردے کا اہتمام کرتی ہوں. اس اما عائشہ کے سامنے کوئی یہ بات کرے کہ جی نبی کی بیویاں قبروں میں پیش کی جاتی ہیں، وہ شباشی کرتے ہیں، اور جی جنت میں حوریں نہیں ملیں گی، تو وہ جنت کا باغ ہے، حضور علیہ السلام کی قبر جنت کا ٹکڑا ہے. او پائیے حورا ملنیاں نے قیامت قائم ہونے تو بعد جدو لوگ جنت پہنچ جان گے. خدا دا نہ ہے کہ کام کر لگے ہو، اور کتنی جھوٹی تعویلات آپ کر رہے ہو بابوں کی بات کو. یہ قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ کہتے ہیں جی اس میں گستاخی کون سی؟ گستاخی یہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. اب مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ نے کب فرمایا کہ میری قبر میں بیویاں مجھ پہ پیش کی جائیں گی؟ بتاؤ، تم نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا. یہ 3 عقیدے ہیں جی بتا دیے المحنت کے. قیامت تک ٹائم جے پوری ضروریت حنفیہ دیوبندیاں نو بھی اور سارے علماء نو بھی اپنے اپنے بورے کھولو، ویڈیو چڑھاؤ. اے تو ویڈیو چڑھنی جے اے آرٹ کرے گی تو قیامت تک. میرے حال نہیں جانا، میرے حال صرف ایک بندہ ہے خوش نصیب اس روئے عرض تھے، ہاں، نہ اس تو پہلے نہ اس تو بعد. طارق مسعود حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، آمین تے گو. وہ آئے کیمرہ مین لے آئے، عقائد پہ بات کریں اور جھومیں. ہاں جی، تو یہ اعزاز انہی کے لیے.